الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والمرسلات عرفا والعاصفات عصفا والناشرات نشرا صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سورہ مرسلات 29ویں پارے کی آخری سورہ مبارکہ ہے اور یہ مکی صورتوں میں سے ایک ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے نازل ہونے والی صورتوں میں سے ایک۔ اس کی آیات 50 ہیں اور 2 رکوعوں پہ مشتمل ہے۔ اس کا عنوان اور موضوع سابقہ صورتوں کی طرح قیامت کا دن ہی ہے اور اس کے احوال ہیں۔ اللہ تعالیٰ شروع میں مختلف چلنے والی ہواؤں کی قسمیں اٹھا رہے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے والمرسلات عرفا، ان ہواؤں کی قسم جو نفع پہنچانے کے لیے بھیجی جاتی ہے۔ فالعاصفات عصفا، پھر ان ہواؤں کی قسم جو تیزی سے چلتی ہے۔ والناشرات نشرا، اور ان ہواؤں کی قسم جو بادلوں کو اٹھا کر پھیلاتی ہے۔ فالفارقات فرقا، ان ہواؤں کی قسم جو بادلوں کو بکھیر دیتی ہیں، متفرق کر دیتی ہے۔ فالملقیات ذکرا، ان ہواؤں کی قسم جو اللہ کی یاد کا القاء کرتی ہے۔ عذراً او نذرا، الزام اتارنے یا ڈرانے کے لیے۔ انما توعدون لواقع، جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ ضرور ہونے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں تک ہواؤں کی مختلف قسمیں اٹھائیں۔ جو ہوا اللہ رب العزت کے حکم سے چلتی ہیں اس میں انسانوں کے لیے نفع بھی ہوتا ہے، اور بعض اوقات وہ ہوائیں جب طوفان میں عاصفات عصفا تیز ہوائیں بنتی ہیں تو اس سے نقصانات بھی ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح وہ ہوائیں جو بادلوں کو اٹھا کر چلتی ہیں، اگر وہ خشک زمین پہ اور ضرورت کے تحت زمین پر بارش برسے تو فائدہ پہنچتا ہے، اور اگر والفارقات فرقا، اور اگر وہ یوں ہی بادلوں کو بکھیر دیں تو پھر انسان اس نفع سے، اس فائدے سے اس طرح سے نفع اور فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ اور ایسی اللہ نے فرمایا بعض ہوائیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے چلنے سے اللہ کی یاد پیدا ہوتی ہے، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اور بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ مقصد کیا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی یاد کیوں آتی ہے؟ تاکہ بندہ اللہ کی طرف توبہ طائب ہو جائے، اپنے گناہوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ سے معافی کا طلبگار ہو۔ اور پھر 7ویں آیت میں اللہ نے فرمایا قسمیں اٹھانے کے بعد انما توعدون لواقع، اللہ نے جس چیز کا وعدہ کیا وہ ضرور ہوگا، اور اس سے مراد کیا ہے؟ قیامت کا۔ جتنی دیر انسان زندہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اس کی زندگی میں نفع نقصان ہر طرح کے حالات رکھے ہیں، لیکن یہ یاد رکھے نفع ہو یا نقصان ہو، اس کی ضرورت پوری ہو یا نہ ہو، پھر بھی اس نے ایک دن اللہ کے سامنے وعدے کے دن کے حاضر ہو کے رہے۔ وہ دن کیسا ہوگا اللہ اب اس کی منظر کشی فرما رہے ہیں۔ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، وہ دن ایسا ہے جس دن ستارے مٹا دیے جائیں۔ یہ جس ستاروں کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر ایک زینت بخشی ہے، قیامت کے دن یہ تارے جڑ جائیں گے، بے نور ہو جائیں گے۔ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، جب آسمان پھٹ جائیں گے، یعنی آسمان بھی اپنی اس حالت میں برقرار نہیں رہے گی۔ وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ، اور جب پہاڑ اڑائے جائیں گے،
یہ بڑے بڑے پہاڑ جن کو توڑنا، جن کے اندر سرنگیں نکالنا، ان کو انسانی ضرورتوں کے لیے کاٹنا کتنا مشکل دہ عمل ہے، لیکن قیامت کے دن اللہ کے حکم سے یہی پہاڑ ہوا میں اڑتے پھریں گے۔ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ، اور جب رسول وقت معین پر جمع کیے جائیں گے، یعنی اللہ کے بھیجے ہوئے رسول بھی میدان معاشر میں جمع کر دیے جائیں گے۔ لِأَيِّ یوم اُجِّلَتْ، کس دن کے لیے تاخیر کی گئی تھی؟ لِیوم الفصل، فیصلے کے دن کے لیے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ، اور آپ کو کیا معلوم فیصلے کا دن کیا ہے؟ یہاں پر ایک اعتراض جو کفار کی طرف سے اور منکرین آخرت کی طرف سے ہوتا ہے کہ اگر آنی ہے تو جلدی آ جائے، تاخیر کیوں کی جا رہی ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں تمہیں معلوم ہی کیا ہے اس دن کے بارے میں کہ اس دن کیا بنے گی اور کیا ہوگا، تمہیں کس چیز کی جلدی ہے؟ اور پھر اللہ فرما رہے ہیں وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے۔ کون سا دن؟ قیامت کا دن جھٹلانے والے کے لیے، اللہ اور اللہ کے رسولوں کو جھٹلانے والوں کے لیے، آخرت اور نیک اعمال کو جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت۔ الم نہلک الاولین، ہم نے پہلوں کو بھی ہلاک کر ڈالا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوا کہ جن جو جھٹلایا، بڑی بڑی قومیں، قدآور قومیں، بڑے بڑے محلات والی قومیں، بڑی بڑی بود و باش والی انسانی جو ہے وہ قدر و منزلت رکھنے والی قومیں، ہم نے ان کو کیسے ہلاک نہیں کیا؟ ثم نتبعہم الآخرین، پھر ہم نے ان کے پیچھے دوسروں کو چلائیں گے، یعنی ایک کو ہلاک کیا، ہم نے دوسروں کو پیدا کر دیا۔ ہم ایسا کرتے رہتے ہیں، یہ ہمارے اختیار میں ہے۔ کذالک نفعل بالمجرمین، مجرموں کے ساتھ ہم ایسا ہی برتاؤ کرتے ہیں جو اللہ کی مان کے نہیں چلتے، ہم ان کا مقدر، ان کا نصیب ہلاکت ہی ہے، ان کا نصیب ان کے ہلاک ہونا ہی ہے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے۔ کس دن؟ قیامت والے دن۔ کہ اللہ فرماتے ہیں انسان کو متوجہ کرتے ہوئے اس کی تخلیق کی طرف، اس کی پیدائش کی طرف، الم نخلقکم من ماء مہین، کیا ہم نے تمہیں ایک ذلیل پانی سے پیدا نہیں کیا، حقیر پانی سے پیدا نہیں کیا؟ ہر انسان خوب جانتا ہے اس کی پیدائش کا نطفہ کہاں سے ہے۔ فجعلناہ فی قرار مکین، پھر ہم نے ایک محفوظ ٹھکانے میں رکھ دیا، مراد شکم مادر ہے، تک وہ ایک پیدائش کا جو پروسیس ہو، تخلیق کا جو پروسیس ہے، جو شکم مادر میں تکمیل پاتا ہے، ہم اس کو مکمل کرتے ہیں۔ فقدرنا فنعم القادرون، اور پھر ہم اندازہ لگایا اور ہم کیسے اچھا اندازہ لگانے والے ہیں، یعنی پھر ہم نے اس کی وقت مقرر کی، اس کا رزق مقرر کیا، اور ہم سے بہتر ان چیزوں کو مقرر کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے۔ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا، کیا ہم نے زمین کو جمع کرنے والی نہیں بنایا؟ أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا، زندوں کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی۔ کیا مراد؟ کہ انسانیت جب قیامت برپا ہوگی، کہیں اپنی قبروں میں ہوں گے، اپنے انجام میں ہوں گے، اور کہیں اس پر زندہ پھر گھوم رہے ہوں گے، سب کو اس زمین میں اللہ رب العزت نے جمع کر دیا۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، اور پھر ہم نے اس میں پہاڑ بنائے، شامخات، اونچے اونچے، وَاسْقَيْنَاكُم مَّاءً فُرَاتًا، اور ہم نے تمہیں میٹھا پانی پلایا۔ یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ ہم بارش کے ذریعے بھی تمہیں پانی پلانے کا انتظام کرتے ہیں، اور ہم ایسے ہی بڑے بڑے اونچے اونچے پہاڑوں پر برف برسا کر بھی تمہارے لیے سٹور کا انتظام کرتے ہیں، جیسے کہ ہمارے ملک کا بھی یہی سلسلہ ہے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے، جو میدان محشر کو، قیامت کو، آخرت کو جھٹلاتے ہیں۔ انطلقوا إِلَىٰ مَا كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ، اور اس دوزخ کی طرف چلو جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ قیامت کے اس منظر کو بیان کر رہے ہیں جب حساب کتاب ہو جائے گا اور پھر جہنمیوں کو دوزخ کی طرف دھکیل دیا جائے گا، جس دن کے بارے میں وہ کیا کہتے تھے؟ یہ واقعہ ہی نہیں ہوگا،
انطلقو الی ظل ذی ثلاث شعب، اور ایک سائبان کی طرف جس کے 3 حصے ہیں. سائبان سے مراد دھواں ہے، اور دھوئیں کے وہ 3 حصے ہیں، وہ پھیل جائیں گے. لا ظلیل ولا یغنی من اللہ، اور نہ وہ سایہ کرے نہ تپش سے بچائے. اس دھوئیں کا سایہ تو ہے، جیسے عموماً آپ دیکھیں کہ جب انتہائی گاڑھا قسم کا دھواں ہو جائے تو اس کا بھی سایہ ہوتا ہے، ایسے ہی جہنم کی آگ کا اٹھنے والے دھوئیں کا سایہ تو ہوگا، لیکن وہ سایہ نہ سائے کا فائدہ پہنچا سکے گا اور نہ ہی جہنم کی تپش سے بچا سکے گا. انہا ترمی بشرر کالقصر، بے شک وہ محل جیسے انگارے پھینکے گی، یعنی بڑے بڑے انگارے جہنم پھینکے گی. کانہم جمالات صفر، گویا کہ وہ زرد اونٹ ہیں، یعنی معلوم ہوگا کہ وہ بڑے بڑے زرد اونٹ ہیں. اس کے انگارے ایک بڑے بڑے اونٹ کی، ایک انگارہ ایک اونٹ سے بھی بڑا ہوگا. پھر اللہ فرماتے ہیں ویل یومئذ للمکذبین، اس دن اٹھانے والوں کے لیے تباہی ہے. ھذا یوم لا ینطقون، یہ وہ دن ہے جس میں بات بھی نہ کر سکیں گے، یعنی کوئی اپنی بے گناہی پر بات نہیں کر سکے گا. کسی کو بولنے کی نہ اجازت ہوگی، نہ ہمت ہوگی، نہ جرت ہوگی. ولا یؤذن لهم فیعتذرون، اور نہ اس دن عذر کرنے کی اجازت ہوگی. کوئی یہ نہیں کہے گا کہ میں کوئی بہانہ نہیں بنا سکے گا قیامت میں، کیونکہ سب کچھ کھول کے اس کے سامنے رکھ دیا. اس کے سارے کرتوت اعمال، اچھے برے کام اس کے سامنے ہوں گے، کوئی بھی اس کے پاس عذر بہانہ نہیں ہوگا. ویل یومئذ للمکذبین، اس سے جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے. ھذا یوم الفصل جمعناکم والاولین، یہ فیصلے کا دن ہے، ہم تمہیں اور پہلوں کو جمع کریں گے. یعنی اے کفار مکہ، تمہیں بھی جمع کریں گے، تم سے پہلے جو گزر چکے ان کو بھی جمع کریں گے. فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ، بس اگر تمہارے پاس کوئی تدبیر ہے تو مجھ پر کر دیکھو. اگر تم اتنے ہی سیانے ہو، اتنے ہی مدبر ہو، اتنے ہی تدبیر والے ہو، تو اس قیامت کے دن کو روکنے کی کوئی تدبیر کر کے دکھا دو. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے. اب اللہ تعالیٰ تھوڑا سا متقین کا، اہل ایمان کا، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو ماننے والوں کا اور ان پر جنت میں ہونے والی نعمتوں کا تذکرہ دوسرے رکوع میں فرما رہے ہیں سورہ مبارکہ کے. ان المتقین فی ظلال وعیون، بے شک پرہیزگار، اللہ سے ڈرنے والے متقی ٹھنڈی چھاؤں اور چشموں میں ہوں گے. وفواکہ مما یشتہون، اور میووں میں جو چاہیں گی، ان کو اپنی مرضی کے کھانے کے لیے پسندیدہ میوے دیے جائیں گے. اور کیا کہا جائے گا؟ کلو، مزے سے کھاؤ، واشربو، مزے مزے سے پیو، ہنیم بما کنتم تعملون، یہ بدلہ ہے جو تم عمل کیا کرتے تھے. کھانا بھی مزے کا، پینا بھی مزے کا، اور کس چیز کا بدلہ؟ جو تم عمل کیا کرتے تھے. انا کذالک نجزی المحسنین، بے شک ہم ایسے ہی نیکی کے کام کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں. لیکن پھر بھی ویل یومئذ للمکذبین، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے. کلو وتمتعوا، کھاؤ اور چند روز، قلیلاً، چند روز کا فائدہ اٹھاؤ. اب اللہ تعالیٰ منکرین سے مخاطب ہو کے فرما رہے ہیں کہ آج تم کھاؤ پیو یشی کرو، لیکن تھوڑے دن. انکم مجرمون، بے شک تم کون ہو؟ مجرم ہو. ویل یومئذ للمکذبین، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، جب ان سے کہا جاتا تھا کہ رکوع کرو تو وہ رکوع نہ کرتے تھے. یعنی کیا مطلب؟ نمازوں کا پڑھنے کا اور نمازوں کے پڑھنے کی پابندی کا کوئی ان کے پاس نظم نہیں تھا، کوئی ان کے پاس باقاعدگی نہیں تھی، اور وہ نماز کو اپنے لیے بے فائدہ، بے وقت سمجھتے تھے اور رکوع نہیں کرتے تھے. وہ کون ہیں؟ ویل یومئذ للمکذبین، کیونکہ یہ قیامت کے دن کو جھٹلانے والے تھے. اللہ فرمائے ان کے لیے تباہی بربادی ہے. اور پھر فرمایا آخری آیت مبارکہ میں فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، بس اس کے بعد وہ کس بات پر ایمان لائیں گے. یعنی جب اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو کھول کھول کے بیان کر دیا اور کوئی چیز انسان کے لیے چھوڑی نہیں،
کہ اس کی ہدایت کے لیے بیان نہ کی ہو، رہنمائی کے لیے بیان نہ کی ہو، اس کے بعد بھی وہ ایمان نہیں لاتے تو ان کی بدبختی ہے، کم بختی ہے۔ اللہ رب العزت نے ہر چیز کو ان کے سامنے کھول کے بیان کیا، پھر بھی نہ ایمان لائیں تو ان سے بڑا بدقسمت کون ہوگا۔ 29واں پارہ مکمل ہوا۔ انشاءاللہ آئندہ منگل کو رمضان المبارک کے حوالے سے گفتگو ہوگی، استقبال رمضان۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق اور برے اعمال سے حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا اللهم انا نسألك العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ۔ اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك